نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ معزز طلباء و طالبات و معزز سامعین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پیام مشرق کے حصہ اول لالہ طور کی رباعی نمبر 19 اور 20 پڑھیں گے۔ تو چلتے ہیں بلا تاخیر ہم آج کی پہلی اور مجموعی طور پر 19ویں رباعی کی طرف۔ 19ویں رباعی میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: تورا اے تازہ پرواز آفریدند، سراپا لذت بال آزمائی، ہوس مارا گراں پرواز دارد، تو از ذوق پریدن پر کشائی۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: تورا اے تازہ پرواز آفریدند، کہ اے تازہ پرواز پرندے یعنی اے نوجوان، تجھے خدا نے اس لیے تخلیق کیا ہے کہ سراپا لذت بال آزمائی، کہ تو سراپا اڑان کی لذت حاصل کرے، کہ تو سراپا اڑان کی لذت حاصل کرے۔ ہوس مارا گراں پرواز دارد، ہوس اور لالچ نے ہماری پرواز کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو از ذوق پریدن پر کشائی، لیکن تو اڑان کی مستی میں پر کھول۔ اب توجہ سے اس رباعی کو سمجھیں۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں: تورا اے تازہ پرواز، اے تازہ پرواز پرندے۔ تازہ پرواز پرندہ اس کو کہتے ہیں جس نے تازہ تازہ اڑنا شروع کیا ہو، یعنی پرجوش پرندہ، پرجوش پرندہ، اور اس سے مراد نوجوان ہے، ملت کا نوجوان مراد ہے، اور اقبال کا مخاطب بھی ملت کا نوجوان ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ تورا اے تازہ پرواز، اے نوجوان، اے تازہ اڑان بھرنے والے اے پرندے، اے نوجوان، آفریدن، تجھے اللہ نے پیدا کیا ہے۔ کس لیے پیدا کیا؟ سراپا لذت بال آزمائی۔ لذت بال آزمائی کا معنی ہے کہ اڑان کی لذت، اڑان کی لذت، تاکہ تو سراپا اڑان کی لذت حاصل کرے، اڑان کی، ترقی کی، عروج کی لذت حاصل کرے، اڑان کی اور ترقی کی اور عروج کی تو لذت پائے، یعنی تو عروج حاصل کرے، تو ترقی حاصل کرے، تو ترقی پذیر بنے، اور تو ترقی حاصل کر کے سب سے اعلیٰ منصب اور اعلیٰ مقام تک جا پہنچے۔ تورا اے تازہ پرواز آفریدند، اے نوجوان، تجھے خدا نے اس لیے تخلیق کیا سراپا لذت بال آزمائی، کہ تو سراپا اڑان کی لذت حاصل کرے۔ آگے اقبال لکھتے ہیں: ہوس مارا گراں پرواز دارد، ہوس، ہرس اور لالچ نے ہماری پرواز کو مشکل بنا دیا، یعنی ہم دنیا کی خواہشات میں، لذات میں، ہوس میں، لالچ میں گر چکے ہیں، اور اس ہوس اور لالچ نے اور اس طمع نے ہماری اس پرواز کو مشکل بنا دیا، یعنی ہم اس لالچ کی وجہ سے، طمع کی وجہ سے اور ہوس کی وجہ سے عروج حاصل نہیں کر سکتے، اور اس پرواز تک نہیں پہنچ سکتے کہ اے نوجوانان ملت، کہ جس پرواز تک تم پہنچ سکتے ہو، جس اڑان بننے کے ساتھ جس منزل تک تم پہنچ سکتے ہو، اس تک ہم نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ ہمیں ہوس نے، خواہش نے، لالچ نے، طمع نے ہماری پرواز کو مشکل بنا دیا ہے۔ تو از ذوق پریدن پر کشائی، لیکن تو اڑنے کی مستی میں اپنے پر کھول۔ تو از ذوق پریدن، پریدن کا معنی ہوتا ہے اڑنا، ذوق پریدن اڑنے کے ذوق میں، اڑنے کے شوق میں، اڑنے کی مستی میں، تو از ذوق پریدن، تو اڑنے کی مستی میں پر کشائی، تو اپنے پر کھول اور عروج حاصل کر اور ترقی حاصل کر۔ تو چلتے ہیں آج کی دوسری رباعی کی طرف۔ آج کی دوسری اور مجموعی طور پر 20ویں رباعی ہے۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ 20ویں رباعی میں آپ لکھتے ہیں: چے لذت یا رب اندر ہست و بود است، چے لذت یا رب اندر ہست و بود است، دل ہر ذرہ در جوش نمود است، شگافد شاخ را چو غنچۂ گل، تبسم ریز از ذوق وجود است۔ اقبال رحمۃ اللہ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ یا رب تو نے ہونے اور ہو جانے میں کیا لذت رکھی ہے، چے لذت، کیا لذت تو نے رکھی ہے، یا رب، اے ہمارے رب، اندر ہست و بود است، یعنی ہو جانے
یا ہونے میں تو نے کیا لذت رکھی ہے، دل ہر ذرہ در جوش نمود است، کہ ہر ایک ذرے کا دل اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ہے، کہ ہر ایک ذرے کا دل اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ شگافت شاخرا چو غنچۂ گل، پھول کی کلی جب شاخ کو پھاڑتی ہے، تبسم ریز از ذوق وجود است، تو وہ وجود میں آنے کی لذت سے مسکرا رہی ہوتی ہے، تو وہ وجود میں آنے کی لذت سے مسکرا رہی ہوتی ہے۔ اب توجہ سے اس ربائی کو سمجھیں۔ چے لذت، چے کا معنی کیا یا کیسی، اور لذت کا معنی مزہ، یعنی کیسا مزہ تو نے رکھا ہے، کیسی لذت تو نے رکھی ہے یا رب، اے ہمارے رب۔ اندر ہست و بود است، ہست کا معنی ہونا اور بود کا معنی ہو جانا۔ ہست و بود یعنی ہونا یا ہو جانے میں تو نے کیا لذت رکھی ہے، یعنی یہاں سے اللہ تعالیٰ کے امر کن کی طرف اشارہ ہے، جو سورہ یاسین میں اللہ پاک نے آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ اس کا امر تخلیق فقط یہ ہے کہ جب وہ کسی شے کو پیدا فرمانا چاہتا ہے تو اسے فرماتا ہے کن، ہو جا، تو وہ فوراً موجود یا ظاہر ہو جاتی ہے اور ہوتی چلی جاتی ہے۔ یعنی یہ اس طرف اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اشارہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کے امر کن کی طرف۔ آپ لکھتے ہیں کہ چے لذت یا رب اندر ہست و بود است، کہ اے ہمارے رب تو نے ہونے یا ہو جانے میں کیا لذت رکھی ہے، کیسی لذت رکھی ہے، دل ہر ذرہ در جوش نمود است، کہ ہر ایک ذرے کا دل اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ دل ہر ذرے کا دل در جوش نمود، جوش نمود کا معنی ظاہر ہونے کا جذبہ یا ظاہر ہونے کا جوش، جوش نمود است، کہ ظاہر ہونے کے جوش میں، اپنے آپ کو ظاہر ہونے کے جوش میں ہر کوئی بےتاب ہے، ہر کوئی بےتاب ہے، کہ ہر ذرے کا دل اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے، جوش نمود اپنا آپ ظاہر کرنا، کہ ہر ذرے کا دل اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے بےتاب ہے۔ چلتے ہیں تیسرے مصرے کی طرف۔ تیسرے مصرے میں اقبال رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں شگافت، شگافت کا معنی ہوتا ہے چیرنا، پھاڑنا۔ شگافت شاخرا، شاخ کو چیرتی ہے یا پھاڑ دیتی ہے، چوں جب غنچۂ گل، پھول کی کلی، یعنی پھول کی کلی جب شاخ کو پھاڑ دیتی ہے، پھول کی کلی جب شاخ کو چیر دیتی ہے۔ تبسم ریز، تبسم ریز کا معنی مسکراہٹ بکھیرنا۔ تبسم ریز از ذوق وجود، ذوق وجود کا معنی وجود کی مستی۔ تبسم ریز از ذوق وجود است، تو وجود میں آنے کی مستی سے وہ مسکرا رہی ہوتی ہے، یعنی وہ پھول کی کلی وہ اپنے وجود میں آنے کی مستی میں، وجود میں آنے کے ذوق میں تبسم ریز وہ مسکراہٹ بکھیر رہی ہوتی ہے، وہ مسکرا رہی ہوتی ہے۔ تو امید ہے کہ آج کی یہ دونوں رباعیاں بھی آپ نے اچھے طریقے سے سماعت کی ہوں گی اور پسند کی ہوں گی اور سمجھی ہوں گی۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔